ملتا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے باقاعدہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے بعد اپنے والدین کی قبور کے اوپر گئے، اللہ تعالیٰ نے اعزازی طور پر آپ کے والدین کو زندہ کیا اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے امت محمدی میں شامل ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ یعنی پہلے بھی وہ مسلمان تھے، پہلے بھی بت پرستی کرنے والے نہیں تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ ابھی اس وقت عمر 40 سال نہیں تھی جب آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا، والد تو پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، تو اللہ نے اعزازی طور پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا پروٹوکول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے اس امت کے اندر آنے کا بھی شرف حاصل کر لیا۔ تو یہ والدین کی شان ہے، لیکن جو سانحہ پیش آیا وہ کیا ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو مبارک قبر ہے، اس کی جو پوری کی پوری پہاڑی ہے، اس پہاڑی کو گرا دیا گیا اور وہاں پر نہ صرف بلڈوزر چلایا گیا بلکہ ایکسیویٹر سے کھدائی کر کے تو وہاں پر جو ہے وہ نیچے جو ہے جگہ کو گڑھے کی طرح کھود دیا گیا، بالکل وہاں پر جو ہے وہ اس کا مزار شریف کا جو نشان ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ آخر یہ انداز کہاں سے آیا؟ نبی پاک علیہ السلام کے رشتہ دار فوت ہوئے تھے، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دفن فرما لیا تو دفن فرمانے کے بعد سرکار نے اپنے صحابی سے کہا جاؤ ایک بڑا سا پتھر لے کر آؤ، میں ان کی قبر کے سرہانے رکھ دوں تاکہ میرا جو کوئی رشتہ دار ان کے بعد فوت ہو میں ان کے پہلو میں انہیں دفن کروں۔ اگر قبور کے اوپر نشانی لگانا، ان کو جو ہے وہ قبر کے اوپر پتھر رکھنا اور نشانی کے طور پر قبر کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے کچھ رکھنا، اگر یہ غلط ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام صحابی کو ہرگز حکم نہ دیتے۔ صحابی گئے نبی پاک علیہ السلام کا حکم پورا کرنے کے لیے، پتھر بہت بڑا تھا، جا کے اٹھایا لیکن ان سے اٹھایا نہ گیا۔ انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پتھر اٹھایا ہے لیکن مجھ سے اٹھایا نہیں گیا۔ نبی پاک علیہ السلام اگر اس چیز کو برا سمجھتے ہوتے تو کہتے چلو ٹھیک ہے، کون سا کوئی ضروری تھا، خیر نہیں اٹھایا گیا تو کوئی بات نہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام آگے گئے اور جب ہم کوئی مشکل کام کرنے لگتے ہیں تو ہم اپنے جو ہیں وہ آستینوں کو چڑھا لیتے ہیں اوپر، جب ہم مشکل کام کرنے لگتے ہیں پہلا سی کہنے باما ٹونگلا میں، تو حدیث کے الفاظ نبی پاک علیہ السلام نے جا کر اس بڑے پتھر کو خود اٹھایا، اس سے پہلے اپنی آستینوں کو اوپر چڑھایا، پنجابی میں کہوں تو باما ٹنگیاں سرکار علیہ السلام نے، اور پھر وہ بڑا بھاری پتھر سرکار علیہ السلام نے لا کر حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک قبر کے سرہانے والی سائڈ پہ رکھ کے قیامت والوں کو بتا دیا کہ قبروں کے اوپر اگر نشانی لگانا اور قبر کو عام بندے اور اللہ کے نیک بندے کی قبر کو فرق کرنے کے لیے ممتاز کرنا اگر یہ غلط ہوتا تو محمد عربی اپنے رشتہ دار عثمان ابن مظعون کی قبر پہ ہرگز پتھر نہ رکھتا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، لہٰذا آج اگر کوئی کسی ولی اللہ کی قبر پہ چادر چڑھا دیتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے باقی قبروں اور عام قبروں اور اس اللہ کے نیک بندے کی قبر کے اوپر فرق کرنے کے لیے چادر ڈالی ہے تاکہ پتہ چلے یہ عام بندے کی قبر نہیں ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر ہے۔ تو اس لیے ان سے بڑھ کے نیک کون ہو سکتا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی اصحاب ہیں، اور جنت المعلا اور جنت البقیع کے اندر اکثر جو مزارات ہیں، اکثر جو قبور ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پاک کی اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت اعظام کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی نسبتوں کا ذرا بھی حیا نہ کیا اور تمام مزارات کو شہید کر دیا۔ آج ہم مطالبہ کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا حیا کرتے ہوئے تمام درباروں کو نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اعظام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جو جنت المعلا اور جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں، اور بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب آپ کی شان میں کیا میں آپ کو سناؤں، کتنی بلند شان ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو نبی پاک علیہ السلام کی سگی ماں لگتی ہیں، آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جعرانہ کا مقام تھا، نبی پاک علیہ السلام گوشت تقسیم فرما رہے تھے، اچانک صحابہ نے دیکھا سرکار علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑا، اچانک کھڑے ہوئے اور اپنی مبارک چادر کندھے سے اتاری اور نیچے بچھا دی، اور پاس ایک عورت آئیں ان کو اوپر بٹھایا اور ان سے باتیں کرنے لگے
اور جب وہ چلی گئیں پھر سرکار نے دوبارہ گوشت تقسیم کرنا شروع کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا حضور آخر یہ کون تھی کہ آپ نے سارے کام چھوڑ کر اتنا پروٹوکول ان کو دیا، اتنی زیادہ شان ان کو دی ہے؟ تو شاعر اس بات کا نقشہ کھینچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے وکھا دیتی، آؤندی مائی حلیمہ نو ویکھ کے تے کملی والے نے کملی وچھا دیتی، یارہ عرض کیتی سونیا کون سی ہے جنوں کملی تے تساں جگا دیتی، فرمایا نبی نے اے میری ماں جے جدے سینے مولا غزا دیتی۔ یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ سے سرکار اتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ ذرا توجہ کے ساتھ اپنے عشق سے فیصلہ کر کے مجھے بتانا ہے، اگر سرکار علیہ السلام گوشت تقسیم فرما رہے ہوتے اور آپ کی سگی ماں حضرت آمنہ آ جاتی، سرکار ان کے لیے کتنا اہتمام فرماتے۔ اور ام ایمن نبی پاک علیہ السلام کی ماں ہیں، ان کا دودھ پیا سرکار علیہ السلام نے، حبشہ سے تعلق رکھتی تھیں، کسی نے اوورآل سارے حبشہ والوں کے بارے میں غلط بات کہہ دی، سرکار علیہ السلام کے مبارک ماتھے پر غصے کے آثار آ گئے اور آپ نے فرمایا سب حبشہ والوں کو برا نہ کہو، تمہیں نہیں پتہ میری ماں ام ایمن جس کا میں نے دودھ پیا ہے وہ بھی حبشہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر سرکار علیہ السلام کو حبشہ کو برا کہنا برا لگا کہ میری ماں بھی ام ایمن بھی وہاں سے تعلق رکھتی ہے اور وہ ماں بھی سگی ماں نہیں تھی، رضائی ماں تھی، تو آپ سوچیں جن لعنتی لوگوں نے مزارات کو شہید کر دیا اور سرکار کی والدہ کے مزار کو شہید کر دیا، کیا ان سے اللہ کے نبی راضی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے۔ جو صحابہ پہ غصہ کرتے ہیں کہ بھئی تم نے حبشہ والوں کو برا کیوں کہا، کہنا تھا تو کسی ایک بندے کو کہتے، تم نے پورے شہر والوں کو کہہ دیا، لہٰذا میری ماں وہاں سے تعلق رکھتی ہے، تم نے ایسا کیوں کہا ہے؟ تو جو ماں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد میری بات سنو، میں نماز وہیں چھوڑتا، پہلے ماں کے پاس چلا جاتا۔ یہ سرکار علیہ السلام نے اپنی سگی ماں کا یہ ادب کر کے بتایا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں ایسے کرتا، میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، میری ماں کی آواز آتی نا تو میں نماز بعد میں پڑھ لیتا، پہلے ماں کی بات سننے چلا جاتا۔ اس قدر حضور پیار کرتے ہیں اپنی ماں سے۔ اور پھر ان شانوں والی ہستیوں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی باقاعدہ احادیث موجود ہیں، ان کے مزارات کو شہید کرنا، یہ ہرگز اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ گن گن کر چن چن کر ان لوگوں سے بدلے لے گا۔